السلام علیکم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نازلی حمید ہے. میں شعبہ آپس گائنی سے گزشتہ 33 سال سے منسلک ہوں. آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ سیزیرین سیکشن یا بڑا آپریشن جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد خواتین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے گھر پر، اور جس سے ان کی ریکوری جو ہے وہ جلدی ہو اور بہتر ہو. ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ سیزیرین کے بعد جو 40 دن ہیں وہ اسی طرح کے 40 دن ہیں جس میں جیسے کہ آپ کے نارمل ڈیلیوری، ویجائنل ڈیلیوری کے بعد ہوتے ہیں. تو تمام وہ پرہیزیں یا احتیاطیں جو آپ ایک نارمل ڈیلیوری کے بعد کرتے ہیں وہ 40 ڈیز وہ ہم نے سیزیرین میں بھی اسی طرح کرنی ہے. اب کیونکہ یہ ایک طریقہ پیدائش مختلف ہے اور اس میں کٹ، سرجیکل کٹ بھی انوالوڈ ہے، تو اس میں کچھ ایڈیشنل جو ہم احتیاطیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ان کے بارے میں آج آپ سے بات کروں گی. اور اس میں یہ ہے کہ اوبویسلی کسی بھی زچہ عورت کی طرح سیزیرین کے بعد بھی ماں کو اپنے بچے کو جلدی گود میں لینا چاہیے، دودھ پلانے میں جلدی کرنی چاہیے. اب یہ ایک عام طور پہ میتھ ہوتی ہے کہ خواتین سیزیرین کے بعد خاص طور سے 2-3 دن بچے کو دودھ نہیں پلائیں گی کہ ابھی تو میں اٹھ کے بیٹھ نہیں سک رہی، ابھی تو میں چل نہیں سک رہی. حالانکہ ہم پیشنٹ کو اسی دن یا اگلے دن لازمی صبح اٹھا کر چلا دیتے ہیں اور وہ کمفرٹیبلی فیڈ کرا سکتی ہیں، لیٹ کر بھی اور سائڈ پر بھی. لیکن عام طور پر خواتین سٹارٹ میں بریسٹ فیڈ نہیں کراتی ہیں اور بچے کو گھر والے سارے مل کر فیڈر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب بچہ 2-3 دن میں اس کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انہیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے. اس لیے بریسٹ فیڈ اپنے بچے کو شروع سے کروائیے. اپنی خوراک جو ہے ہم اسی دن آپ کو جس دن سیزیرین ہوا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ اب اسپائنل میں ہوتا ہے سیزیرین، تو اسی شام میں ہم آپ کو لکوڈز الاؤ کر دیتے ہیں. اگلے دن سے آپ سیمی سالڈ یعنی نرم غذا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اور ایک آدھ دن میں آپ اپنی نارمل ریگولر ڈائٹ پہ آ جاتے ہیں. میں اپنے پیشنٹس کو تمام کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے گھر میں ریگولر نارمل کھانا بن رہا ہے سب کے لیے، آپ وہ کھانا کھائیے. کوئی ایسا نہیں کہ آپ کے لیے پرہیزی خوراک بننی ہے، لیکن ہاں بہت زیادہ ٹھنڈی فریج سے نکل بھی چیزیں، یخ ٹھنڈی کھانے سے یا بہت کھٹی چیزیں کھانے سے جس سے کھانسی ہو، تو وہ کیونکہ کھانسی کی شدید لہر جو ہے اس سے پیٹ میں درد دکھن زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو پھر ایسی چیزیں آپ اوائڈ کریں جس سے کھانسی ہو سکے. ادروائز تاثیر گرم یا ٹھنڈی والی چیز ہم نہیں کوئی یہاں پہ کہہ رہے، میں فزیکلی جو چیز ٹھنڈی یا گرم ہے یعنی یخ ہے وہ آپ اوائڈ کریں. بہت زیادہ یخ نہ لیں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ بالکل ابلا ہوا پانی پینا شروع کر دیں، لیکن بہت زیادہ تیز ٹھنڈی چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جائے. اس کے علاوہ اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں. جتنی جلدی ہو سکے اٹھ کے چلنا پھرنا شروع کریں، ڈیپ بریدنگ کریں، گہرے سانس لینا. اور فزیکلی ایکٹیو میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ایکسرسائز بھی واک وغیرہ تو سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. اور پیلوک فلور ایکسرسائزز، اس میں نیچے آپ کے جو مسلس ہیں پیشاب کے ایریا میں، اس میں ان مسلس کو سکیڑنا، ریلیکس کرنا، یہ آپ پہلے ہفتے کے اندر شروع کر سکتے ہیں. اور 6 ہفتے جو آپ کے ہیں، یہ 40 دن جس کو آپ چھلے کے ٹائم کہتے ہیں، اس کے دوران آپ واک، اپنی لائٹ ایروبک ایکسرسائز وغیرہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں البتہ جن ایکسرسائزز میں پیٹ کے مسلس کو خاص طور پہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، پیٹ پتلا کرنے کے لیے ایکسرسائزز، وہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ 6 سے 8 ہفتے اوائڈ کریں، پریفریبلی 3 منتھس تک بلکہ اوائڈ کریں، جب تک کہ آپ کا اسکار اچھے طریقے سے ہیل نہیں ہو جاتا. ایکسرسائز کرتے رہنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، اور اس کو گریجولی بلڈ کرتے رہیں، اور وہ آپ کی ریکوری میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. پھر خواتین عام طور پہ آتی ہیں کہ زخم کو صاف کیسے رکھنا ہے، اور اس میں وہ پائیوڈین اور اسپرٹ اور بہت چیزیں استعمال کر رہی ہوتی ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ 72 آورز میں 72 گھنٹے میں اسکن کے ایجز مل جاتے ہیں. اس کے بعد ہم آپ کو نہانا بھی الاؤ کر دیتے ہیں، پٹی بھی آپ کی ریموو کر سکتے ہیں. پٹی اس کے بعد جو لگی ہوتی ہے وہ زیادہ تر مریضوں کی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے لگی ہوتی ہے، اس کی کوئی بہت ضرورت رہ نہیں جاتی. اس کے بعد ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے اس کو، جیسے آپ اپنے باقی چہرے کو، باقی جسم کو صابن اور پانی کے ساتھ واش کرتے ہیں، اسی طرح آپ اس کو بھی صرف واش کریں اور اس کو پھر اس کے بعد ڈرائی رکھیں. اس کو اسپرٹ سے یا پائیوڈین سے، یہ فینسی پروڈکٹس بہت ساری جو لوگ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ اس سے زخم واش کریں، یہ ایسا کچھ نہیں ہے. پانی اور صابن جو ہے وہ واش کرنے کے لیے، جیسے باقی سارے جسم کی صفائی کے لیے وہ کافی ہے، اس طرح اس ایریا کے لیے بھی وہ کافی ہے. یہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ہاں اپنے ڈاکٹر سے بر وقت آ کر رجوع کریں فیملی پلاننگ کی ایڈوائس کے لیے اپنے 40 دن ختم ہونے سے پہلے. اکثر عورتیں یہ بھی کرتی ہیں کہ اس ٹائم میں اوائڈ نہیں آ پائیں یا سوچا ہی نہیں ہے، کسی نے ان کو اس بارے میں گائیڈ نہیں کیا، تو پھر وہ بہت جلدی اگلی پریگنینسی میں پھنس جاتی ہیں. پھر یہ فریکوینٹلی آتا ہے کہ جی بھی پچھلے سیزیرین کو صرف 4 مہینے ہوئے ہیں یا 6 مہینے ہوئے ہیں اور دوبارہ پریگنینسی ہو گئی ہے تو اس کو ہم ٹرمینیٹ کروائیں.
آج بھی میں نے ایسا ہی ایک پیشنٹ ڈیل کیا جس کو میں نے پھر یہی سمجھایا کہ نہیں اب ٹرمینیشن آنسر نہیں ہے، لیکن اگلی ڈلیوری کے بعد آپ بر وقت آ کر جو ہے فیملی پلاننگ کا مشورہ لیں۔ ہاں، کون سی ایسی چیزیں ہیں الارمنگ جس میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس فوراً آنا چاہیے؟ اگر آپ کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اگر زخم میں ان یوزول دکھن ہے، یعنی بہت زیادہ، اور اگر پٹی آپ کی اتر چکی ہے اور زخم سوج رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے، یا اس میں سے کوئی ڈسچارج بہنا شروع ہو گیا یا زخم کھل رہا ہے، اسی طرح اگر بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، مثلا اگر آپ کو 2 گھنٹے میں پیڈ چینج کرنا پڑ رہا ہے، فریش ریڈ بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیڈنگ نارمل سے زیادہ ہے، یا اگر بدبودار ڈسچارج ہو رہا ہے تو وہ بھی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر چھاتیوں میں سویلنگ ہونا شروع ہو گئی ہے، چھاتیاں دکھنی شروع ہو گئی ہیں، پکنا شروع ہو گئی ہیں، تو وہ ایک علامت ہے جس میں آپ جلدی آئیں اپنے ڈاکٹر کے پاس۔ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، یا جسم کی ٹانگوں میں خاص طور پہ تھائز میں یا کافس میں آپ کو زیادہ درد ہونا شروع ہو گیا، جو یہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ خدا نخواستہ کہیں بلڈ کلاٹ نہ ہو رہا ہو، تو یہ ایسی علامات ہیں جس صورت میں آپ کو اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔